حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیم پر شفقت کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے رو کر کہا، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا کر دیتا، میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے ایسے اسباب و ذرائع مہیا کر دیے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہ کر اپنی زندگی کے دن گزار سکے۔ یتیم و نادار اور لاوارث بچوں کے بھی معاشرتی حقوق ہیں، ان کی مکمل کفالت ان کے حقوق کی پاسداری ہے اور اس سے منہ موڑ لینا ان کے حقوق کی پامالی ہے۔ یتیم کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے حقوق و مال غصب کرنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ جس کے زیر سایہ کوئی یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی پرورش اور اس سے حسن سلوک کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک غریب یتیم بچے کی دلجوئی سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کمسن صاحبزادے نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، میرے بوا یعنی والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے، کل صبح کو بلایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے دریافت فرمایا، مجھے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ اس پر ان صاحبزادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا، جس میں ماش کی دال اور 2-4 مرچیں پڑی ہوئی تھیں۔ کہنے لگے، دیکھیے نا، یہ دال لایا ہوں۔ حضور نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، اچھا، میں اور یہ حاجی کفایت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل 10 بجے دن کے آئیں گے۔ پھر حاجی صاحب سے فرمایا، مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے۔ غرض صاحبزادے مکان کا پتہ بتا کر خوش چلے گئے۔ دوسرے دن وقت تعین پر حضور عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا، چلیے۔ انہوں نے عرض کی، کہاں؟ فرمایا، ان صاحبزادے کے ہاں دعوت کا وعدہ جو کیا تھا، آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا یا نہیں؟ عرض کیا، جی حضور، محلہ ملوک پور میں ہے اور 7 ہولیے۔ جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحبزادے دروازے پر کھڑے انتظار میں تھے۔ حضور کو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگے، ارے بوا، مولوی صاحب آ گئے۔ آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ اندر دروازے کے قریب ہی ایک چھپر پڑا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہو کر انتظار فرمانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوسیدہ چٹائی آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے آئی اور ڈھلیا میں موٹی موٹی باجرہ کی روٹی اور مٹی کی رکابی میں وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے سامنے لا کر رکھ دی اور کہنے لگے، کھائیے۔ حضور نے فرمایا، بہت اچھا کھاتا ہوں، ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے۔ ادھر وہ پانی لانے کو گئے اور ادھر حاجی صاحب نے کہا کہ حضور، یہ مکان نکارچی یعنی نکارہ بجانے والے کا ہے۔ حضور یہ سن کر غایت تقویٰ کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا، ابھی کیوں کہا؟ کھانے کے بعد کہا ہوتا۔ اتنے میں وہ صاحبزادے پانی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ آپ کے والد کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں سے ان صاحبزادے کی والدہ نے عرض کی، حضور، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کسی زمانے میں نوبت بچاتے تھے، اس کے بعد توبہ کر لی تھی، اب صرف یہ لڑکا ہے جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ حضور نے مسرت سے الحمدللہ کہا اور دعائے خیر و برکت فرمائی۔ حاجی صاحب نے حضور کے ہاتھ دھلوائے اور خود بھی ہاتھ دھو کر شریک طعام ہو گئے، مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب کے یہ خیال گشت کر رہا تھا کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے، غذا میں سوجی کا بسکٹ استعمال ہوتا ہے، یہ روٹی اور وہ بھی ماش کی دال کس طرح تناول
تناول فرمائیں گے مگر قربان اس اخلاق اور دلداری کے کہ میزبان کی خوشی کے لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں جب تک کھاتا رہا حضور بھی برابر تناول فرماتے رہے۔ وہاں سے واپسی پر حاجی صاحب کے شبہ کو رفع فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کروں۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، اردن میں گزشتہ دنوں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا، نہایت ہی عجیب۔ ابو انس ایک نیک تاجر تھا، اس کا چھوٹا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جس کے جملہ اخراجات ابو انس پورے کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابو انس کا نوجوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ لواحقین میں نوجوان بیوہ اور ایک بیٹا انس رہ گیا۔ کچھ ہی دن بعد ابو انس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے گھر منتقل ہوا اور یہ آسرا دیا کہ مرحوم بھائی کی تجارت سنبھالنے کے ساتھ یتیم اور بیوہ کی کفالت بھی میں کروں گا۔ کچھ وقت تو معاملہ ٹھیک چلتا رہا، بعد میں اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ اس نے چپکے سے ساری جائیداد اپنے نام کرائی اور راتوں رات سب کچھ فروخت کر کے امریکہ بھاگ گیا۔ پیچھے یتیم اور اس کی ماں سڑک پہ آ گئے۔ اس بدبخت نے امریکہ جا کر گاڑیوں کا کاروبار سیٹ کر دیا اور وہاں شادی بھی کر لی۔ اس کا بزنس چمک اٹھا اور یہ ارب پتی بن گیا۔ 15 برس بعد اسے خیال آیا کہ اب وطن واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اردن آ گیا اور پھر یہیں بزنس کرنے کا ارادہ بنا۔ اس نے عزین کے علاقے میں ایک بڑی جگہ خریدی اور اس پر شاندار بلڈنگ بھی تعمیر کی۔ پھر یہاں بھی گاڑیوں کا بزنس شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد میں ہی اردن بھر میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ ادھر انس اور اس کی ماں انتہائی قسم پرسی سے رات دن گزارتے رہے۔ ایک خیراتی ارادے کے تعاون سے انس نے تعلیم حاصل کی اور اب وہ شادی کر کے نوکری کر رہا تھا۔ غربت کے باوجود وہ اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا، مگر بدبخت چچا کو کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن انس اور اس کی ماں کو سب معلوم تھا کہ وہ حرام خور واپس آ چکا ہے۔ ایک دن ماں نے بیٹے سے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ اپنے چچا کے پاس اور اس سے اپنے باپ کے مال کا کچھ حصہ مانگو۔ ماں کے کہنے پر یہ انس چچا کے شو روم میں پہنچ گیا، مگر چچا نے گھٹور دلی کا مظاہرہ کر کے اسے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ ادھر کا رخ بھی کیا تو گرفتار کرا دوں گا۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ماں کے واپس آیا اور سارا ماجرا سنایا۔ بیوہ سوائے بد دعا کے کیا کر سکتی تھی؟ اس حرام خور بزنس مین نے اب اردن میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک جنت نما محل تعمیر کر چکا تھا اور اب اس نے بیوی بچوں کو اپنے پاس اردن بلا لیا۔ ادھر وہ لوگ امریکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یہ بدبخت انہیں لینے کے لیے اپنے نئی ماڈل کی پرتعیش گاڑی لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوا۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو یہ سب اس نئی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے محل کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرشتہ اجل ہنس رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی مین سڑک پہ پہنچی تو ایک تیز رفتار ٹرالر نے اسے روند ڈالا اور انس کا حرام خور چچا اپنی امریکن بیوی اور دونوں بچوں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیچھے اس کا سوائے انس کے کوئی نہیں تھا، یہی اکلوتا وارث اب اس کا محل، شو روم اور بزنس بیٹھے بٹھائے انس کی جھولی میں گر گیا۔ کیسا عجیب معاملہ ہے رب کریم کا! اس نے یتیم کے مال کو کئی گنا بڑھا کر اسے لوٹا دیا۔ وہ مظلوم کی دعا ضرور سنتا ہے، اگرچہ اس کے ظاہر ہونے میں 15 برس بھی لگ گئے۔ دوسرا یہ کہ وہ ظالم کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو سامان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ حرام کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والے جسم کا زیادہ حقدار دوزخ ہے۔ اسی حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے لگے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بچوں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو۔ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے۔
جو میرے لیے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک حصہ اسے تہبند کی طرح باندھ دیا، دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کے جائے گا۔ اس بچے کو کندھے پر سوار کر لیا، اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے۔ جب دوسرے بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کر کے فرمایا، آج تم زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یتیموں کا والی بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں